کوئی 48 گھنٹے پہلے آپ کی حکومت نے وزیر قانون جناب ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب نے ایک ایمینڈڈ آرڈیننس نکالا پیکا 2016 پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کو ایمینڈ کرنے کے لیے، جس میں آپ نے کہا کہ ڈیفیمیشن جو ہے اور جو ڈس انفارمیشن ہے، جو فیک نیوز ہے، جو ایسی خبر جو ویریفائی نہ ہو سکے، وہ کوگنیزبل اوفینس ہے. اس کو جو کرے گا اس کے خلاف کوئی بھی پرچہ داخل کر سکتا ہے اور وہ سیدھا جیل میں جائے گا اور بعد میں 6 مہینے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا. اور تو اب یہ انفارمیشن منسٹر نے ایک ایسی چیز کہہ دی ہے جس کو ویریفائی کرنا، اگر اس کو چیلنج کرے تو بڑا مشکل ہے. کیا کریں گے اس پہ؟ آپ کا کیا ہے رد عمل جو قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ جو الزام لگایا گیا ہے کہ ہم نے کوئی نیا قانون لے آئے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی تردید کر دوں اور کلیریفیکیشن دے دوں. یہ پیکا کا جو قانون ہے اس کی ایک شق تھی سیکشن 20. سیکشن 20 جو تھا 2016 میں یہ آیا تھا، جس وقت میرا اندازہ ہے کہ شاید PMLN کی حکومت تھی، اور یہ اس جی بالکل نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اندازے کی کیا بات ہے؟ اس کو اوفینس بنایا گیا تھا. جی اس میں یہ اوفینس بنایا گیا تھا اور اس کی 3 سال سزا رکھی گئی تھی. چونکہ یہ اوفینس بن گیا اور اس کو اب یہ کہنا کہ کوئی ہم نے نیا اوفینس بنایا ہے، نیا کوئی جرم بنایا ہے اور ہم سٹائفل کر رہے ہیں، ہم کمزور کر رہے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کو یا اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے. یہ 2016 میں یہ قانون بن چکا تھا اور یہ جرم تھا. صرف اس میں یہ فرق ہم لے کے آئے ہیں کہ جہاں ادھر 3 سال کی سزا کوگنیزبل تو نہیں تھا نا، اس پہ گرفتاری نہیں ہو سکتی تھی. اور جی میں آ رہا ہوں. دوسرا، وہ 3 سال کا جو قانون تھا اس کو ہم نے اب کوگنیزبل اور نان بیلیبل بنایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیک نیوز بہت لوگوں کو، اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، ہماری جو مائیں ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے اس قسم کی فیک نیوز. سو ہم نے اس کی اوفینس کو 5 سال کر دیا اور اس کو نان بیلیبل کر دیا، جس پہ میرا خیال ہے فیک نیوز کے معاملے میں کسی کو کوئی کسی قسم کا یہ الزام نہیں لگانا چاہیے ہمارے اوپر کہ ہم کوئی پریس کو کر رہے ہیں کمزور یا اس کو سٹائفل کر رہے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو دوسرا سوال آتا ہے کہ کیا یہ بیلیبل جو نان بیلیبل کر دیا ہے بیلیبل سے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے فرق سارے کو پتہ ہے، ہر قانون دان کو پتہ ہے کہ صرف چھوٹا سا فرق پڑتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کے لیے کسی کو اریسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو بیل نہیں ملے گی. سر جی، بیل ملنا چاہے مرڈر کیس میں بھی بیل مل جاتی ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ 2016 کا ایکٹ ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت کا ایکٹ ہے، لیکن قمر زمان قائرہ صاحب کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ نے اس ایکٹ کو نان کوگنیزبل بنا دیا، اس کو سخت بنا دیا، اس پہ سٹینڈ لے لیا، بڑا ریئیکٹ کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے منسٹر آف انفارمیشن جو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بذات خود ایک ایسی بات کر دی ہے جو فیک نیوز کے زمرے میں آتی. کیسے ثابت کریں گے وہ کہ بھئی 3 MNAs جو ہیں ان کو پیسوں کی آفر کر دی ہے آصف الزرداری، شہباز شریف نے؟ یہ وہ کہہ رہے ہیں. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. پہلے میں یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قانون ہے اس کی چونکہ یہ لگایا گیا تھا، الزام لگایا گیا تھا، یہ ایلیگیشن تھی ابھی قائرہ صاحب نے جو کہی کہ یہ ہم لے کے آئے ہیں یہ جرم. ٹھیک ہے، یہ ایسی بات نہیں، صرف آپ نے درست فرمایا کہ یہ اس کو یہ پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے کہ آپ نے لے کر. اب جہاں تک فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ کا اب جہاں تک سٹیٹمنٹ ہے فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ، وہ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے. مجھے علم نہیں ہے کہ کس کو آفر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی جیسا میں کہہ رہا ہوں انفارمیشن نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جن کو آفر کیا گیا ہو انہوں نے آ کے فواد چودھری صاحب کو بتایا ہو کہ ہمیں آفر آیا ہے پیسوں کی، ہمیں ووٹ خریدنے کے لیے ہمیں پیسے آفر کیے گئے ہیں، اور فواد چودھری صاحب اس کا ریفرنس دے رہے ہوں. تو یہ بہتر یہی ہوگا کہ فواد چودھری صاحب اس کو کلیریفائی کریں، کیونکہ میں تو اندازہ ہی لگا سکتا ہوں. آپ نے جان چھڑا لی اس سے. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ آپ کی حکومت اور اس کی ٹیم نہ تجربہ کار تھی، نالائق تھی، نکمی تھی، ان کو دنیا کا، معاشرے کا، اکانومی کا نہیں پتا تھا، اس لیے حالات اتنے خراب ہو گئے. اور شہباز شریف صاحب نے بہت ہی صدقے دل سے، سچائی سے، سنسیئرٹی سے آپ کو ایک مساق جمہوریت کے بجائے مساق معیشت انہوں نے آپ کو آفر کیا تھا، لیکن آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. اور اپوزیشن کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اکنامک مسائل کا کیا حل نکلا ہے. وہ آئیں گے اور آ کے لیجسلیشن کریں گے، ایک آنسٹ حکومت آ جائے گی الیکشن کے نتیجے میں، اور پھر اس سے مسائل کا حل نکلیں گے. کیا ہے آپ کا رد عمل؟
جی دیکھیں، آپ پیرزادہ صاحب بڑا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سیاست کو، پوری دنیا دیکھی ہے آپ نے. جہاں بھی جمہوریت ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے حکومت میں، وہ اپنی بیسٹ پاسبل ایفرٹ کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے تنقید کرنا. لیکن جو بھی اپوزیشن آپ کو اچھی اپوزیشن نظر آتی ہے کسی بھی ملک میں، وہ اپنی ایک شیڈو کیبنٹ بنائی ہوتی ہے، انہوں نے اپنی ایک شیڈو پالیسیز بنائی ہوتی ہیں، اور ہر پوائنٹ جو وہ اٹھاتے ہیں، مثلا اگر اکانومی ہے، فارن پالیسی ہے، کوئی پرٹیکولر ایشو ہے، کوئی انڈسٹری میٹر ہے، کوئی فائنینشیل میٹر ہے، تو وہ اس کی ایک آلٹرنیٹ پالیسی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں، اس کو اس طرح کریں، ہم اگر آپ ہوتے تو ہم یہ کرتے، اور وہ عوام کے پاس ایک فارمولہ لے کے جاتے ہیں. یہ پہلی اپوزیشن میں نے دیکھی ہے، اور بدقسمتی سے ساری پولیٹیکل پارٹیز یہی بات کر رہی ہیں کہ جناب ہم نے یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، ان کو اکانومی نہیں سنبھالنی آتی، ان کو گورننس نہیں آتی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہٹا دیں اور ہٹا کے ہم آ جائیں. اب یہ جب بات آتی ہے کہ ہم آ جائیں، تو آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال پوچھا کہ جناب آپ کی جو شیڈو کیبنٹ ہے اس نے کیا پالیسیز بنائی ہیں ان سارے میٹرز پہ. کہیں کسی فورم پہ آ کے میڈیا پہ آ جائیں، نیوز پیپر میں آ جائیں، آرٹیکلز کی شکل میں آ جائیں، کوئی کانفرنس کے فورم پہ آ جائیں، کوئی اپنی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی مینیفیسٹو بنا دیں، کوئی اس کا وائٹ پیپر نکال دیں جس کے اندر یہ ثابت کریں کہ جناب یہ پالیسی جو ہے اس کے بجائے یہ پالیسی ہونی چاہیے، اور ہم اگر آئے تو ہم اس طرح کریں گے، اور اس سے سارے عوام کے مسائل یا جو ہم مسائل پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ آ کے کہیں کہ جناب ہم نے جو ہیلتھ کارڈ ہے ہم یہ آ کے ختم کر دیں گے، یہ آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیں. وہ آ کے کہیں کہ جو پروگرامز ہم ڈیولپمنٹ کے کر رہے ہیں ہم ختم کر دیں گے، اس کے بجائے ہم یہ کریں گے. چلیں عوام کے سامنے جائیں، جا کے عوام میں ڈیبیٹ کریں، دیکھیں گے جب ووٹنگ کی باری آئے گی، جب جنرل الیکشن کی باری آئے گی، عوام اگر ان کی پالیسیز کو بہتر سمجھتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ یہ واقعی ٹھیک کر لیں گے ان پالیسیز کے ذریعے، تو ٹھیک ہے وہ آ جائیں. وہ کہہ دیں آ کے کہ یوکرین میں جو ابھی ہو رہا ہے، جو آپ نے اپنی پروگرام کے شروع میں ہی کہا تھا، یوکرین میں جو مسئلہ ہوا ہے جہاں رشیا نے ایک سیپریٹسٹ ایریا کو ریکگنائز کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آئل پرائسز بڑھ گئے ہیں اور شاید اور بڑھیں گے. ہمارے پاس یہ سلوشن ہے اس کا، ہم ہوتے تو ہم اس طرح اس کو سالو کر لیتے، اور جو پرائسز ہیں وہ آگے بڑھنے سے روک دیتے. تو یہ کچھ تو آگے بتائے نا، سوائے یہ ایک ہی ان کی رٹ ہے کہ جناب گورننس نہیں ہو رہی، مہنگائی ہو گئی، اس لیے ہمیں الیکشن چاہیے، نو کانفیڈنس موشن چاہیے. اس سے امپریشن مجھے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے کر رہے ہیں سارا.